حضرت عبداللہ شاہ لاہوری، جن کا شمار اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہوتا ہے، آپ کے شاگرد شیخ مراد بخش اپنی کتاب مدینۃ الاولیاء بزرگان لاہور میں آپ کی کرامت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک ہندو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے علمی کیمیا کی جستجو ہے اور میں نے کئی سال اس کام میں ضائع کر دیے ہیں، لیکن ابھی تک مجھے ذرا بھر بھی کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ اب میرے دل میں یہ وہم پیدا ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں یہ علم حقیقت میں ہے بھی یا نہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ اس معاملے میں میری مدد فرمائیں کہ کیا واقعی یہ علم ہے یا نہیں، تاکہ میں اپنا باقی وقت ضائع نہ کروں۔ حضرت عبداللہ شاہ نے اس سے فرمایا کہ تم ایک پیسے کی گندک اور سم الفار لے کر آؤ اور چند تانبے کے سکے بھی لے آنا۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ ہندو بھاگا ہوا گیا اور یہ سب چیزیں لے کر فوراً ہی واپس آ گیا۔ شیخ مراد بخش بیان کرتے ہیں کہ جب وہ ہندو یہ چیزیں لے کر آ گیا اور حضرت عبداللہ شاہ نے اسے فرمایا کہ جس مٹی کے پیالے میں ہم کھانا کھاتے ہیں اسے بھی لے آؤ اور تانبے کے سکے اس میں ڈال کر اوپر سے گندک اور سم الفار ڈال دو۔ آپ کے فرمانے کے مطابق میں نے عمل کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب ان میں کوئلے بھر کر آگ جلا دو۔ چنانچہ میں نے پیالے میں کوئلے بھر کر آگ لگا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ شاہ نے تانبے کے سکے ایک چمٹے سے پکڑ کر آگ سے باہر نکالے اور زمین پر رکھ دیے۔ وہ سکے سرخ ہو چکے تھے۔ آپ نے اس ہندو سے فرمایا کہ ان پر ہتھوڑے سے ضرب لگاؤ۔ ہندو نے جب ان گرم سکوں پر ضرب لگائی تو سکوں کے اوپر سے سیاہ برادہ اتر گیا اور نیچے سے سرخی مائل چمکدار خالص سونا نکل آیا۔ یہ دیکھ کر ہندو کے حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے راہ ہدایت پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ اسلام کی عظمت اور سچائی کا دل سے قائل ہو گیا اور اسی وقت آپ کے روبرو کلمہ اسلام پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور اسلام قبول کر کے آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوا۔ اس واقعے کے حوالے سے حضرت عبداللہ شاہ کے ایک اور شاگرد شیخ عمر بخش فرماتے ہیں کہ جب ہندو نے اسلام قبول کیا تو اتفاق سے میں بھی اس وقت وہاں پر موجود تھا۔ اس وقت میری عمر تقریباً 12 برس کی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں بھی سونا بناتا ہوں۔ یہ تو بالکل آسان سا کام ہے۔ چنانچہ جب میں شام کو اپنے گھر واپس گیا تو گھر والوں سے پیسے لے کر بازار سے وہی چیزیں یعنی گندک، سم الفار اور تانبے کے سکے لے کر آیا، اور جیسا کہ دیکھا تھا بالکل اسی طرح ایک پیالے میں یہی چیزیں ڈال کر آگ لگا دی۔ جب سکے سرخ ہونے پر باہر نکالے تو دیکھا سکے بالکل سیاہ اور ضائع ہو چکے۔ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی اور میں نے اس بات کا تذکرہ کسی سے بھی نہ کیا۔ اگلے روز صبح کے وقت جب میں حضرت عبداللہ شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو سبق پڑھنے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور مجھ سے فرمانے لگے، رات کو تم نے اپنے گھر میں کیمیا گری کرنا چاہی، لیکن فکر نہ کرو، انشاءاللہ تعالیٰ چند برسوں میں تمہیں ایسی کیمیا گری سکھاؤں گا کہ تم اس کیمیا گری کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو گے۔